AHN نیوز خبر دنیا بھر سے۔ تلنگانہ کی سیاست میں مسلمانوں کی اہمیت، ہر جماعت تائید حاصل کرنے کی کوششیں۔ BRS کا مجلس پر انحصار، کانگریس کا مسلم مذہبی تنظیموں سے رابطہ، BJP ہندو ووٹ متحد کرنے میں مصروف۔ ریاست کی سیاست فی الوقت اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ تلنگانہ کے 119 اسمبلی حلقوں میں 40 سے زائد حلقوں میں مسلمانوں کا فیصلہ کن موقف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کسی بھی جماعت کو اقتدار پر بٹھانے اور اقتدار سے محروم کرنے میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ کرناٹک میں مسلمانوں نے جس اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے وہ ملک بھر میں مثالی اقدام بن گیا ہے، جس کے بعد تلنگانہ میں بھی سیاسی جماعتوں کے پاس مسلم اقلیتوں کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا ہے اور ہر جماعت اقلیتوں مائنارٹیز کی تائید حاصل کرنے نت نئے طریقے استعمال کر رہی ہے۔ 10 سال سے برسر اقتدار BRS تیسری مرتبہ اقتدار حاصل کرنے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ حالانکہ چیف منسٹر KCR نے 115 امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے، سوائے موجودہ رکن اسمبلی عامر شکیل بودھن کے اضلاع میں کسی مسلم قائد کو امیدوار نہیں بنایا۔ صرف ضابطے کی تکمیل کے لیے پران شہر سے برائے نام 2 مسلم امیدواروں کو انتخابی میدان میں اتارا گیا ہے۔ BRS ابھی 5 امیدواروں کا نام اعلان کرنے والی ہے، مگر ان میں بھی کسی مسلم قائد کو امیدوار بنانے کے دور تک امکانات نہیں ہیں۔ BRS مسلم ووٹوں کے لیے صرف مجلس پر انحصار کر رہی ہے۔ اس کو یقین ہے کہ مجلس کی تائید سے سارے مسلم ووٹ BRS کی جھولی میں آ جائیں گے۔ حالیہ دنوں میں BRS اور مجلس نے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا باضابطہ اعلان کیا ہے۔ اضلاع اور چند میونسپل کارپوریشنز پر مجلس کے کارپوریٹرز اور کونسلرز بھی ہیں۔ BRS کو یقین ہے کہ مجلس کی تائید پر تمام مسلم ووٹ انہیں حاصل ہوں گے۔ کریم نگر، محبوب نگر، عادل آباد اور نظام آباد میں BRS اور مجلس قائدین کی درمیان نظریاتی اختلافات تھے۔ چیف منسٹر KCR اور BRS ورکنگ صدر KTR کی درخواست پر صدر مجلس اسد الدین اویسی نے جن اضلاع میں BRS اور مجلس قائدین میں اختلافات تھے انہیں حیدرآباد طلب کر کے مصالحت میں اہم رول ادا کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کوشش BRS کے لیے کتنی سازگار ثابت ہو سکتی ہے۔ کانگریس مجلس کو BRS BJP کی بی ٹیم قرار دیتی ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں جو حیدرآباد میں ہوا تھا، مجلس کے خلاف سخت موقف اختیار کرنے کی تلنگانہ قائدین کو ہدایت دی ہے۔ ٹکو گوڑا جلسے سے خطاب میں BJP BRS اور مجلس الگ نہیں بلکہ ایک ہونے کا الزام عائد کیا ہے، جس کے بعد صدر مجلس اسد الدین اویسی نے راہل گاندھی کو حیدرآباد سے مقابلے کا چیلنج کیا تھا۔ پھر کانگریس قائدین نے صدر مجلس کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ کانگریس مسلم مذہبی، سماجی اور رضاکارانہ تنظیموں سے رابطے میں آ گئی ہے اور ان کی مدد سے مسلم ووٹرز کو کانگریس کی جانب راغب کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ شہر حیدرآباد کے علاوہ اضلاع سطح پر بھی تنظیموں سے رابطہ بنایا جا رہا ہے۔ راست عوام کو اعتماد میں لانا بھی کوشش ہو رہی ہے۔ کانگریس مسلمانوں سے قریب ہونے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، جبکہ ریاست میں ڈبل انجن سرکار کا دعویٰ کرنے والی BJP ہندو ووٹوں کو متحد کرنے پر زور لگا رہی ہے۔ مجلس کی BRS سے دوستی کو ہندوؤں میں پیش کر کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ قومی شعلہ بیان قائدین کو تلنگانہ میں اتارنے کی تیاری بھی کر رہی ہے۔ ہندوتوا نعرے کے جذبے کو عوام میں لے جانے کام کر رہی ہے۔ BJP امیدواروں کی کامیابی کو یقینی بنانے RSS بھی محترک ہو گئی ہے۔ BJP ریاست میں ہر مسئلے کو مذہبی، بالخصوص ہندو مسلم
کا رنگ دینے کا کوئی بھی موقع ضائع کرنے تیار نہیں ہے۔ انتخاب سے عین قبل نظام حکومت کے خلاف بنائی گئی فلم رضاکار ریلیز کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ ریاست میں گزشتہ 10 سال سے BRS کی حکومت ہے۔ مخالف حکومت لہر فطری بات ہے۔ 2018 انتخابات میں اقلیتوں کی 80% ووٹ BRS کو اور 20% کانگریس کو ملے تھے۔ ان 5 سال میں حالات اکثر تبدیل ہو گئے ہیں۔ مسلم اقلیتوں کو زیادہ تر جھکاؤ کانگریس کی طرف نظر آ رہا ہے۔ حکمران BRS اور اپوزیشن جماعتیں اپنے انتخابی منشور کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ کون سی پارٹی کا منشور کتنے پر کشش رہتا ہے وہ بھی کافی اہمیت رکھتا ہے۔ پیش ہے اس خصوص کی یہ رپورٹ۔ بیورو رپورٹ AHN نیوز۔ AHN نیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔